اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسبات کا بیان چل رہا ہے۔ کل آپ نے اسبا نسبیہ کا بیان پڑھا تھا اور اسبا نسبیہ کی جو 3 قسمیں ہیں، اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ اور اسبا مع غیرہ۔ آپ نے پڑھا تھا کہ اسبا نسبیہ کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم اسبا بنفسہ کی جو 4 قسمیں تھیں وہ بھی آپ نے پڑھی۔ ان 4 قسموں میں ترتیب کیا ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ آج اسبا بغیرہ کا بیان ہم کریں گے۔ اسبا بغیرہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ذوی الفروض میں سے ہیں، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ جب اکٹھی ہو جائیں تو یہ ذوی الفروض عورتیں یہ اسبا بن جاتی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ ان کو للذکر مثل حظ الانثیین ملتا ہے۔ وہ ساری عورتیں جن کا حصہ 1 ہونے کی صورت میں آدھا اور 2 سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان ہے، وہ ساری عورتیں اسبا بغیرہ ہی تب بن جاتی ہیں جب اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ اکٹھا ہو جائے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ جو عورتیں اصحاب فرائض میں نہیں ہیں، ذوی الفروض میں ان کا شمار نہیں ہے، ان کا بھائی اگر اسبا بھی ہو تو اپنے بھائی کی وجہ سے یہ عورتیں اسبا نہیں ہوں گی۔ صاف صاف قاعدہ موجود ہے، وَمَن لَّا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْأُنَاسِ وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِأَخِيهَا۔ جن عورتوں کے حصے مقرر نہیں ہیں اور اصحاب فرائض میں ان کا شمار نہیں ہے تو یہ عورتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ اسبا نہیں بنیں گی۔ تو اسبا بغیرہ میں وہی وہ عورتیں آتی ہیں جو ذوی الفروض ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہیں۔ تفصیل سے اصحاب فرائض کے ذکر میں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں بھی ہم تفصیل کر دیں کہ وہ 4 عورتیں ہیں جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بغیرہ ہی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 بیٹی، 1 ہوتی ہے تو آدھا ملتا ہے، 2 ہوتی ہے یا 2 سے زائد ہوتی ہے تو ثلثان ملتا ہے۔ بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو یہ بیٹی صاحب فرض نہیں رہے گی، اسبا بن جائے گی، للذکر مثل حظ الانثیین ملے گا۔ اسی طرح سے بنت الابن 1 ہو تو نصف ملتا ہے اس کو۔ اب صورت کیا ہے وہ پڑھ چکے ہیں آپ، 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ثلثان ملتا ہے۔ پوتی کے ساتھ اگر پوتا موجود ہے تو بھی پوتی صاحب فرض نہیں رہے گی، اسبا بغیرہ ہی بن جائے گی اور للذکر مثل حظ الانثیین مال ملے گا۔ اسی طرح سے حقیقی بہن، اس کا بھی حصہ 1 ہو تو آدھا ملے گا، 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ثلثان ملے گا۔ کب ملے گا تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال 1 ہونے کی صورت میں آدھا اور 2 یا 2 سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان ان کا حصہ ہے۔ تو اب
یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کے اسباب غیری ہو جائیں گی اور ان کے بیچ بھی للذکر مثل حظ الانثیین مال بٹے گا۔ نمبر 4 اللاتی بہن، اس کا بھی حصہ آپ نے پڑھا، ایک ہو تو اس کو بھی آدھا ملتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان ملتا ہے۔ کب ملتا ہے تفصیل آپ پڑھ چکے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ جن عورتوں کے حصے مقرر ہیں، ایک ہونے کی صورت میں آدھا، 2 یا 2 سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان، یہی عورتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اسباب غیر ہی بنتی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی عورت اسباب بغیر ہی نہیں بنتی۔ مثلا بالفرض اسبا چچا بنا ہے تو اب چچا کی بہن پھوپھی یہ اس کے ساتھ اسبا نہیں بنے گی کیونکہ پھوپھی ذوی الفروض میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہیں اگر بھتیجا اسبا بنا ہے تو بھتیجی اسبا نہیں بنے گی کیونکہ بھتیجی کا شمار ذوی الفروض میں نہیں ہے، اس کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ یہ اسبا نسبیہ کی دوسری قسم ہوئی۔ اسبا نسبیہ کی تیسری قسم اسبا مع غیرہ ہے۔ اسبا مع غیرہ ہی کسے کہتے ہیں؟ یہ اس عورت کو کہتے ہیں جو دوسری عورت کے ساتھ مل کر اسبا بن جاتی ہے، اور یہ صرف 2 ہیں، حقیقی بہن اور اللاتی بہن۔ یہ اسبا کیسے بنتی ہیں؟ یہ دونوں بیٹی اور پوتی کے ساتھ مل کر اسبا مال غیر بن جاتی ہیں۔ آپ نے حقیقی بہن اور اللاتی بہن کے حالات میں یہ حالت بھی پڑھی ہے۔ میں اب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے بے غیر ہی میں اسبا بغیر ہی میں با سبب کا ہے، تو وہ عورت بھی اسبا بنتی ہے اس سبب سے کہ اس کا بھائی اسبا ہے، اور یہ عورتیں جو 2 ہیں اسبا مع غیر ہی، یہ بھی اس سبب سے اسبا بنتی ہیں کہ وہ بیٹی کے ساتھ اکٹھا ہے، میت کی بیٹی یا بنت الابن کے ساتھ اکٹھا ہے، تو اسبا بغیر ہی یہ بھی ہوئی۔ تو پھر الگ الگ 2 قسمیں، ایک کا نام اسبا بغیر ہی، ایک کا نام اسبا مع غیر ہی کاہے رکھا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں حقیقی بہن اور اللاتی بہن کے اسبا بنانے کا جو حکم ہے بیٹی کے ساتھ، اس میں مع کا لفظ لگا ہوا ہے کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، تو حدیث پاک میں وارد لفظ مع کا لحاظ کرتے ہوئے اس اسبا کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ اسبا مع غیرہ ہی۔ اب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا کہ اسبا بے نفسی ہی فقط مرد ہوتا ہے، عورت اسبا بے نفسی ہی نہیں ہوتی، اور اسبا بغیر ہی ہو یا اسبا مع غیر ہی، ان دونوں اقسام میں کوئی مرد نہیں آتا، اس میں خالی عورتیں آتی ہیں۔ اب جب پوری بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی تو اب عبارت کا ترجمہ پڑھ لیں کہ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ فَأَرْبَعٌ مِّنَ النِّسْوَةِ، رہ گئیں اسبا بغیر ہی تو یہ 4 عورتیں ہیں۔ یہ 4 عورتیں کون ہیں؟ وَهُنَّ اللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانُ، اور یہ 4 عورتیں وہی عورتیں ہیں جن کا حصہ یا تو نصف ہوتا ہے یعنی 1 ہونے کی صورت میں، یا ثلثان ہوتا ہے یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ہونے کی صورت میں۔ کہتے ہیں یسرنا عصبۃ باخوتہن، یہ عورتیں اپنے بھائیوں کے سبب سے اسبا ہو جاتی ہیں، کما ذکرنا فی حالاتہن، جیسا کہ ہم نے ان عورتوں کے حالات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَمَن لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْأُنَاسِ وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ لَا يَصِيرُ عَصَبَةً لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِأَخِيهَا، اور جس عورت کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اور اس کا بھائی اسبا ہے تو اپنے بھائی کی وجہ سے وہ اسبا
نہیں بنے گی. جیسے کہ ام اور اما کہ ام اسبا بنتا ہے لیکن ام کی وجہ سے اما یعنی پھوپھی اسبا نہیں بنے گی. المال کلہ للام دون الاما، مال سب کا سب یہ چچا کو ملے گا، پھوپھی کو نہیں ملے گا. بات ختم ہو گئی. وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهِ، رہ گئی اسبا مع غیری، تو یہ ہر وہ مؤنث ہے جو دوسری مؤنث کے ساتھ مل کے اسبا بن جاتی ہے. جیسے کہ بہن اسبا بن جاتی ہے. کون سی بہن؟ اللتی بہن یا حقیقی بہن، اخیافی بہن نہیں، وہ اصحاب فرائض میں ہے، وہ اسبا کبھی نہیں بنتی. تو جیسے کہ بہن ہے یہ بنت کے ساتھ، اور بنت ہی کے حکم میں بنت الابن و انصفلت بھی ہے. کہتے ہیں کہ بنت کے ساتھ لمازہ کرنا، اسی وجہ سے جن کا ہم نے ذکر کیا، اور ذکر لمازہ کرنا اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا. کیا ذکر کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ اجعلوا الاخوات مع البنات اسبتن، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بنا دو. ٹھیک ہے، آج کے سبق میں اتنا ہی. کل انشاءاللہ اسبا کی جو آخری قسم ہے اسبا سببیہ، اب تک تو اسبا نسبیہ کا ذکر چلا نا. نسب کی بنیاد پر جو قرابت دار اسبا بنتا ہے اس کی وراثت یا قرابت قوی ہوتی ہے، اور سبب کی بنیاد پر جو اسبا ہوتا ہے وہ اس کی عصوبت جو ہے وہ نسبتاً کمزور ہوتی ہے. تو اسبات نسبیہ کا بیان پہلے کیا، کل انشاءاللہ اسبا سببیہ کا بیان کیا جائے گا.